جی میں حنیف بھائی ہر 2 منٹ کے بعد مجھ سے کہتے ہیں کہ تم بھی کچھ سناؤ، اور میں نے اپنے کو بچا رکھا تھا اس موقع کے لیے، کیونکہ جب کوئی مزاحیہ شاعر ہٹتا ہے تو فضا برابر کرنی ہوتی ہے، اور میں چونکہ آج میرا ذہن کام نہیں کر رہا ہے تو میں کوشش کروں گا کچھ یاد رکھنے کی. اگر میں بھول جاؤں تو آپ لوگ مجھے معاف کر دیجیے گا. اس لیے میں ایک پرانی نظم سناتا ہوں کہ شاید وہ یاد رہے پوری. نہ سنیے. ہاں یہی تاریخ تھی، وہ دن یاد ہے مجھ کو کہ جس دن تم نے دروازہ وہ توڑا تھا. وہ ایک مضبوط دروازہ، بھروسہ اور یقین تھے جس کے 2 پٹ، اور جسے ہم نے نہ جانے کتنے برسوں کی ریاضت سے، نہ جانے کتنی محنت کتنی چاہ سے بنایا تھا. ہاں یہی تاریخ تھی، وہ دن یاد ہے مجھ کو کہ جس دن تم نے دروازہ وہ توڑا تھا. وہ ایک مضبوط دروازہ، بھروسہ اور یقین تھے جس کے 2 پٹ، اور جسے ہم نے نہ جانے کتنے برسوں کی ریاضت سے، نہ جانے کتنی محنت کتنی چاہت سے بنایا تھا. وہ دروازہ جو ہمیں باہر کی دنیا سے بہت محفوظ رکھتا تھا، ہمیں ایک دوسرے کی ذات میں محدود رکھتا تھا. وہ دروازہ جو ہمیں باہر کی دنیا سے بہت محفوظ رکھتا تھا، ہمیں ایک دوسرے کی ذات میں محدود رکھتا تھا. بھروسہ اور یقین کے ان کواڑوں سے کمر ٹیکے میں کتنا مطمئن تھا. بہت مضبوط در ہے، کون توڑے گا؟ کسی کو کیا پڑی ہے جو میری یادوں کے سرمایے کو چھیڑے گا؟ وہ سرمایہ جو تمہاری اور میری زندگی کے ہر بھنور میں ایک چٹانی جزیرہ تھا. نہ جانے کیا ہوا، کیسے ہوا، آپ ہی در توڑ کر بکھرا دیا تو خزانہ وہ، آپ ہی در توڑ کر بکھرا دیا تم نے خزانہ وہ، جسے ہم دونوں نے مل جل کر بڑی محنت سے جوڑا تھا. بھروسہ اور یقین کے کھوکھلے پٹ چاٹ ڈالا وقت کی دیمک نے جن کو. میں انہیں حسرت سے تکتا ہوں، میں انہیں حیرت سے تکتا ہوں. نہ جانے کیا ہوا، کیسے ہوا، اس ایک تاریخ میں جو ابھی تک یاد ہے مجھ کو. بہت بہت شکریہ. یہ نظم مجھے یاد نہیں، یہ کاغذ پر ہے، کچی نظم ہے، سن لیجئے. جی معاف کیجیے گا. اجازت. رشتے ناتے اور تعلق سارے نام ضرورت کے ہیں. رشتے ناتے اور تعلق سارے نام ضرورت کے ہیں. شفقت، چاہت، شہرت، عزت سارے رشتے حاجت کے ہیں. جب بھی حاجت مند کے سر پر کسی ایک حاجت کا سورج تپتی دھوپ بچھا دیتا ہے، رشتوں میں حدت آتی ہے. برف سے جذبے پگھل پگھل کر بہتے دریا بن جاتے ہیں، اور ان دریاؤں کے دھارے میں دل کی کشتی بہتی ہے. دھوپ اور پانی سے احساس کی گیلی مٹی پر اگتی ہیں چاہت کی بیلیں، اور ہریالی کے جھرمٹ سے ارمانوں کے گل یوں مسکانے لگتے ہیں جیسے ایک شرمیلی دلہن ہلکے سے گھونگھٹ سرکا لے. آنکھوں میں رنگ بھر جاتے ہیں، ذہن معطر ہو جاتا ہے. رشتے ناتے اور تعلق ہرے بھرے پھر ہو جاتے ہیں. جب بھی حاجت مند کی حاجت پوری ہونے لگتی ہے، سورج ڈھلنے لگتا ہے. ڈھلتے ڈھلتے دور افق میں کھو جاتا ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے. سارے رنگی منظر اور ساری ہریالی اندھیاروں میں کھو جاتی ہے، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. پل بھر میں سورج کی حدت ایک برفیلی پربت جیسی بن جاتی ہے. رشتے ناتے اور تعلق سب جامد ہو جاتے ہیں، برفیلے پربت کے نیچے دب جاتے ہیں، رفتہ رفتہ مر جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات، میں پچھلے ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہندوستان میں تھا. 40 سال کے بعد میں نے وہاں 2 مشاعرے میں شرکت کی، اور پہلی دفعہ زندگی میں ہندوستان کے کسی مشاعرے میں نے شعر بھی پڑھا. اور وہاں ایوان غالب میں ایک مشاعرہ تھا جس میں مشاعروں کے بڑے بڑے سورما شاعر موجود تھے، لیکن جس شاعر نے اپنی مقبولیت کا وہاں جھنڈا بلند کیا وہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے بیچ موجود ہیں، اور وہ 15 سال کے بعد اس مشاعرے میں شریک ہو رہے ہیں. ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کے کئی حوالے ہیں، کئی ڈیمنشنز ہیں. یہ کبھی حرف و قلم کا سہارا لیتے ہیں، کبھی رنگوں ریکھاؤں کا سہارا لیتے ہیں، اور کبھی
سر اور تال پہ الفاظ کو بیٹھالتے ہیں. یعنی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مصور بھی ہیں اور فلمی نغمے بھی لکھتے ہیں. لیکن ادب میں ان کی جو حیثیت ہے وہ اس بات سے ہے کہ انہوں نے غزل کو ایک نیا لباس پہنایا ہے, غزل کو ایک نیا چہرہ دیا ہے, ایک ایسا چہرہ جس میں ہمارا سماج کا وہ آئینہ ہے, اور ایسا آئینہ جس میں ہمارا سماج اپنے چہرے کی ایک ایک جھرری گن سکتا ہے. میں ڈاکٹر راحت اندوری سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور ہمیں اپنے کلام سنوائیں. حضرات اور خواتین، لاہور اور کراچی اور لکھنؤ اور علی گڑھ سے بہت دور اس چھوٹے سے ہندوستان اور چھوٹے سے پاکستان کو سلام کرتا ہوں. اس دور میں کہ جب دنیا بچوں کے دودھ کی کٹوریوں کو پگھلا پگھلا کر ہتھیار بنانے کی ہوڑ میں لگی ہے، واشنگٹن میں شاعری کی اگر کوئی محفل سج رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا صرف جنگ نہیں ہے، دنیا صرف دہشت گردی نہیں ہے، دنیا محبت ہے، دنیا عشق ہے. میں اپنے بہت ہی پیارے دوست ڈاکٹر عبداللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حالانکہ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے پنڈ چھڑا لوں، لیکن وہ غالب نے کہا ہے کہ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا. بہرحال اب میں حاضر ہو گیا ہوں تو میں کچھ تھوڑی سی خدمت کرتا ہوں شاعری کی، جو جیسی بھی میں شاعری کرتا ہوں. لیکن ایک گزارش میری ہے آپ لوگوں سے. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں 15-20 برس تک ایک یونیورسٹی میں پروفیسر رہا ہوں اور شاعری پڑھاتا تھا، اس لیے مجھے یہ معلوم ہے کہ شاعری کسے کہتے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مشاعرہ کسے کہتے ہیں. تو میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جب تک میں ہوں آپ کے سامنے، آپ کی پوری توجہ میری طرف ہونا چاہیے. اس لیے کہ میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ میں کب اچھا شعر سنا دوں آپ کو. بس یہ دھیان رکھیے گا. تھوڑی سی باتیں، تھوڑا سا مشاعرہ، تھوڑی سی شاعری اور تھوڑا سا ادب، سب کچھ کوشش کر کے دیکھتا ہوں. اجازت دیتے سر. عرض کیا ہے کہ شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے، شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے، گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے. گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے، اور سوکھ چکے ہیں سارے پھول فرشتوں کے. سوکھ چکے ہیں سارے پھول فرشتوں کے، باغوں میں اب نمرودوں کا موسم ہے. سوکھ چکے ہیں سارے پھول فرشتوں کے، سوکھ چکے ہیں سارے پھول فرشتوں کے، باغوں میں اب نمرودوں کا موسم ہے. عرض کیا ہے کہ ایک ایک حرف کا انداز بدل رکھا ہے، ایک ایک حرف کا انداز بدل رکھا ہے. آج سے ہم نے تیرا نام غزل رکھا ہے، آج سے ہم نے تیرا نام غزل رکھا ہے، اور میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا. میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے. میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا، میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا. میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا. سنیں کہ سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے. سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے، جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے. جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے اور شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے، کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ میں شعر جس زاویے سے کہہ رہا ہوں اور جس مقام سے کہہ رہا ہوں آپ وہیں پر پہنچیں گے تو میری محنت وصول ہو جائے گی. عرض کر رہا ہوں کہ کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے
اڑتے ہیں، کبھی دھویں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں۔ یہ قینچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں، کہ ہم پروں سے نہیں۔ لویں کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں، کبھی دھویں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں۔ یہ قینچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا۔ پورے چاروں مصرے سن لیں، اس کے بعد داد دیجیے گا تو میرے فائدے کی چیز ہوگی۔ آپ پہلے مصرے پہ ہی پتہ چلا پوری شاعری آپ نے سن لی، اتنی جلد بازی آپ فرماتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بھائی ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، سب سارے لوگ، کوئٹہ شہر پاکستان میں ایک مشاعرہ ہو رہا، میں نے واقعہ پڑھا کہیں، احمد ندیم قاسمی صاحب اس کی صدارت فرما رہے تھے۔ ایک صاحب ان کے پاس میں بیٹھے تھے، ہر شعر پر چیخ چیخ کر داد دیتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بڑے گراں گرزنے لگا ان کے کانوں پر تو قاسمی صاحب نے کہا کہ میاں اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کر رہے ہو، اگر اللہ نے تمہیں دھیرے سے بھی یاد کر لیا تو مشاعرہ آخری ہو جائے گا۔ یہ تو ذرا مدد کرنا۔ از کیا ہے کہ لویں دیوں کی کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں، کبھی دھویں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں۔ یہ قینچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا۔ میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ عرض کر رہا ہوں کہ در بدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے، در بدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے۔ میرے سب دربان درباروں کے مالک ہو گئے، میرے سب دربان درباروں کے مالک ہو گئے، اور لفظ گونگے ہو چکے، تحریر اندھی ہو چکی، جتنے مخبر تھے وہ اخباروں کے مالک ہو گئے۔ لفظ گونگے ہو چکے، تحریر اندھی ہو چکی، جتنے مخبر تھے وہ اخباروں کے مالک ہو گئے۔ عرض کر رہا ہوں، یہ اخبار پر یاد آ گیا، عرض کر رہا ہوں کہ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے۔ میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے، کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے۔ میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے، قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے۔ قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے۔ ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ شاید میں صحیح وقت پر شعر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں، کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے۔ ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں، کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے۔ دو شعر صرف آخر میں اور پھر اجازت۔ اس کیا ہے کہ یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں، یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں، وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں، وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں۔ بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر،
جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں. دیکھیے ایسا ہے دوستو, میں نے پہلے اکثر کہتا ہوں میں کہ جب میں 40 سال ہو گئے مجھے شعر پڑھتے پڑھتے, ساری دنیا میں 1/3 دنیا میں شعر سنا ہے میں نے, لیکن جب بہت سنجیدہ, بہت پڑھے لکھے, بہت شریف, بہت نیک اور بہت سوجھ بوجھ والے لوگ بیٹھے رہتے ہیں سامنے, تو مجھے پرابلم ہو جاتا ہے شعر پڑھنے میں. اس لیے کہ پہلے آپ شعر سنتے ہیں, پھر سمجھتے ہیں, اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا ہے یا برا ہے. اتنی دیر میں شعر بہت دور نکل جاتا ہے. تو ابھی دیکھیے, آپ واشنگٹن کے رہنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ شعر سمجھتے رہیے گا, آج کل, مہینے بھر, 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے, جب سمجھ میں آئے, جب فرصت ملے آپ کو. لیکن یہ مشاعرے کا تقاضا کہ یہ بالکل نقد معاملہ ہوتا ہے, بالکل نقد معاملہ ہوتا ہے. اب میں مطلب یہ کہ ذرا سی عادتیں تھوڑی سی خراب ہیں, بہت تھوڑی سی. ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا تھا, رامپور شہر میں نے ایک مرتبہ شعر پڑھا تھا, وہ یہ تھا کہ مشکل سے ہاتھوں میں خزانہ پڑتا ہے. آپ لوگوں کے لیے نہیں, معاف کریے گا. مشکل سے ہاتھوں میں خزانہ پڑتا ہے, پہلے کچھ دن آنا جانا پڑتا ہے. مشکل فن ہے غزلوں کی روٹی کھانا, بہروں کو بھی شعر سنانا پڑتا ہے. یہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ مشاعرہ ہونا چاہیے. میرے استاد جیسے لوگ یہاں پر موجود ہیں. چلیے ایک بار اور صحیح, ایک کوشش اور صحیح. عرض کر رہا ہوں کہ خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے, خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے, ریت کے نیچے ابھی تھوڑا سا پانی اور ہے. ریت کے نیچے ابھی تھوڑا سا پانی اور ہے. ایک کہانی ختم کر کے وہ بہت ہے مطمئن, بھول بیٹھا ہے کہ آگے ایک کہانی اور ہے. ایک کہانی ختم کر کے وہ بہت ہے مطمئن, بھول بیٹھا ہے کہ آگے ایک کہانی اور ہے. بوریے پر بیٹھیے, کلہڑ میں پانی پیجیے. بوریے پر بیٹھیے, کلہڑ میں پانی پیجیے. ہم قلندر ہیں, ہماری میزبانی اور ہے. بوریے پر بیٹھیے, کلہڑ میں پانی پیجیے. ہم قلندر ہیں, ہماری میزبانی اور ہے. واشنگٹن کے اچھے لوگوں, ایک شعر پڑھتا ہوں. ہم قلندر ہیں, ہماری میزبانی اور ہے. جو بھی ملتا ہے اسے اپنا سمجھ لیتا ہوں میں. ایک بیماری مجھے یہ خاندانی اور ہے. جو بھی ملتا ہے اسے اپنا سمجھ لیتا ہوں میں. جو بھی ملتا ہے اسے اپنا سمجھ لیتا ہوں میں. ایک بیماری مجھے یہ خاندانی اور ہے. ایک بیماری مجھے یہ خاندانی اور ہے. عرض کر رہا ہوں دوستو کہ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا میں. آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا. وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. اندازہ ہو رہا ہے مجھے کہ آپ کو کیسی شاعری سنانا چاہیے. وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا اور خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا اور وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا. وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ. میری یہ بچیاں, بیٹیاں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں, تو تھوڑا سا موڈ آپ کا بدلنے کی کوشش کریں. ایک شعر پر بڑا سا آپ کی آنکھوں میں چمک دیکھی میں نے, تو اندازہ ہوا کہ
یا تو آپ کو سب سے زیادہ مزہ خامہ خان صاحب کے کلام میں آیا تھا، تو میں وہ تو نہیں کر پاؤں گا. یہ میرا وعدہ ہے کہ شعر پڑھ رہا ہوں میں. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب. دیکھیے، چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب مجھ سے بھی. نوجوانوں کی یہ ہمارے بھائی اختر شمار صاحب کہہ رہے تھے کہ پیچھے کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا غور سے، 45 برس سے کم کا کوئی ہے ہی نہیں. اور بہت اچھا لگا مجھے کہ یہ واشنگٹن میں جوانی 45 برس کے بعد شروع ہوتی ہے. اور سچائی دیکھیے، یہی عمر ہے صحیح عشق کرنے کی. اس میں صرف عشق ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو میں شریک کر رہا ہوں کہ چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور بیور سب مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور بیور سب. عشق نے گوندھے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے. عشق نے گوندھے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے. تیرے ہاتھوں میں تو یہ کنگن بھی ڈھیلے ہو گئے. تیرے ہاتھوں میں تو یہ کنگن بھی ڈھیلے ہو گئے. پھول بیچارے اکیلے رہ گئے ہیں شاخ پر. پھول بیچارے اکیلے رہ گئے ہیں شاخ پر. گاؤں کی سب تتلیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے. گاؤں کی سب تتلیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے. کیا ضروری ہے کریں وش پان. یہ ہمارے سردار صاحبان بھی بیٹھے ہیں اور بہت سے لوگ اور موجود ہوں گے. ہندو میتھالوجی میں آیا ہے کہ راکشسوں اور دانووں نے سمندر منتھن کیا تھا. اس میں سے مختلف چیزیں برآمد ہوئی تھیں، زہر، امرت، شراب، ہلاہل وغیرہ وغیرہ. اور زہر بھگوان شنکر نے پی لیا تھا، اسی لیے ان کا نام بھی شاید نیل کنٹھیشور ہوا. دیکھیے، میں غزل بنانے کی سے کوشش کر رہا ہوں. پھول بیچارے اکیلے رہ گئے ہیں شاخ پر. گاؤں کی سب تتلیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے. کیا ضروری ہے کریں وش پان ہم شیو کی طرح. صرف جامن کھا لیے اور ہونٹ نیلے ہو گئے.